حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ. حضرت نے اس کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کے اندر ان قوموں کی تاریخ بیان کرنے کی حضرت شاہ صاحب نے کوشش کی ہے جن قوموں کو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت بھی ملی، عزت و اقتدار بھی ملا. تو آپ نے سب سے پہلے اس باب کے اندر قریش کا ذکر کیا، عربوں کا ذکر کیا کہ انہیں ہدایت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت بھی ملی اور خلافت و اقتدار بھی ملا. اس کے بعد آپ نے تاتاریوں کا ذکر کیا. میں بالکل خلاصہ پیش کر رہا ہوں. آپ نے تاتاریوں کا ذکر کیا کہ یہ تاتاری قوم اتنے بڑے اسلام دشمن تھے، اتنے مسلمانوں کے خونی دشمن تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر رکھا تھا، ندیاں بہا دی تھی. دریائے دجلہ اور دریائے فرات میں مسلمانوں کا خون ایسا بہ رہا تھا کہ دریائے دجلہ اور فرات کے پانی کا رنگ لال ہو گیا تھا مسلم شہیدوں کے خون سے. اور ڈر اور مایوسی اور ہیبت کی یہ کیفیت چھائی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان مرد جب راستے پر چلتا تھا تو ایک تاتاری عورت اسے دیکھ کر کہتی تھی کہ یہیں رک جاؤ، میں ابھی گھر جاتی ہوں، ہٹنا مت یہاں سے، ٹلنا مت. وہ تاتاری عورت اپنے گھر جاتی، ایک بڑا سا چورا لاتی اور اس مسلمان کو ذبح کرتی. کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی کہ کوئی چو بھی کر سکے. ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مورخ گزرے ہیں، الکامل ان کی تاریخ پر ہسٹری کی کتاب ہے، اور یہ اسی دور کے مورخ ہے جس دور میں یہ تاتاری خونریزی کر رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں نے مسلمانوں کی وہ تڑپتی ہوئی لاشیں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی جو یہ تاتاری قوم مظالم کے پہاڑ ڈھا رہی تھی. کسی کی روایت وہ نقل نہیں کر رہے بلکہ وہ خود لکھ رہے ہیں. پھر کیا ہوا جب اتنا سب کچھ ہو گیا، مسلمانوں کو مارا گیا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، غور سے سننا، توجہ دینا ادھر. پھر کیا ہوا؟ پھر عجیب اللہ نے اپنے دین کا معجزہ بتایا. وہی تاتاری قوم اسلام لائی ہے اور 600-700 سال تک تاتاریوں نے ہی اسلام کی حفاظت کی ہے. اور بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، اصحاب سیر اور تراجم پیدا ہوئے، رائٹرز اور مصنفین پیدا ہوئے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پھر تیسری بات جو مجھے بتانی تھی خاص، اب یہ غور سے سننا جو اصل بات ہے، اسی کی وجہ سے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ سنایا. پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا اس سرزمین ہندوستان کا، اور عبارت لکھی ہے بڑی عجیب عبارت. لکھا ہے والذی یعتقد من صمیم القلب اعتقادا جازما انه اذا اتفق غلبة الهنود یہ ہندوس على اقلیم غلبة تامة مستقرة وجب في حكمة الله تعالى أن يلهم زعماءهم أن يتخذوا الإسلام لهم دينا. حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب کبھی اقلیم ہندوستان پر مسلمانوں ہندوؤں کا مکمل غلبہ اور قبضہ ہو جائے گا، جب ہندوستان پر ہندوؤں کا مکمل غلبہ اور قبضہ ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں یہ بات لازم ہو جاتی ہے. وجب فی حکمت اللہ تعالی، غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں یہ بات لازم ہو جاتی ہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے الہام ہوا، وہ نہیں کہہ رہے میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے اللہ کے منصوبے میں یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے، اس ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں، بڑے بڑے قائدین کے دل میں یہ پہچان ڈال دے کہ اسلام ہی ان کا اپنا دین تھا، اسلام ہی ان کا اپنا دین ہے، اور وہ پھر ایمان لے آئیں گے اور وہ پھر اسلام لے آئیں گے. یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے.